والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ آمنت بِاللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کر درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامامی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے محبوب حضور نبی اکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد محترم سامعین و حاضرین، آج کی ہماری گفتگو تلاوت کردہ آیت مبارکہ کی اور دیگر آیات کی روشنی میں حصول برکت کے طریقے، اسباب یا ذرائع ہیں کہ جس طرح ہمارے لیے ہوا اور پانی یہ ضروری ہیں، ایسے ہی برکت کا ہونا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ صرف کثرت کے ساتھ یا قلت کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ آئیڈیل انداز سے پورے نہیں ہوتے، بلکہ اگر چیز تھوڑی ہے یا زیادہ اس میں برکت ہے تو پھر وہ کفایت کر جاتی ہے۔ اور برکت کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی وسائل آدمی کو میسر ہیں وہ اس کی ضروریات اور اس کی خوشیوں کے لیے، اس کے اخراجات کے لیے کافی ہو جائیں، اس کا ان وسائل کی روشنی میں کام ہو جائے، اس کی ضروریات پوری ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے رزق کے اندر برکت ہے۔ اور اگر رزق چاہے وافر ہی کیوں نہ ہو، اس سے اس کو راحت اور سکون نہ ہو، اس کی ضروریات بھی اس کے ساتھ پوری نہ ہوں اور ہر وقت وہ پریشانی کے عالم کے اندر ہی رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باوجود مال کی کثرت کے چونکہ اس کے اندر برکت نہیں ہے، اس وجہ سے وہ کثرت بھی اس کے لیے کفایت نہیں کر پا رہی۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا،
اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے، واتقوا، اور وہ تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوتی اور زمین سے بھی ان کے لیے برکتیں ملتی، ولیکن کذبوا، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے انہیں ان کے کیے پر گرفتار کیا، ان کی پکڑ کر لی۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو زمین و آسمان سے جو برکتوں کا کھل جانا ہے اور مل جانا ہے، اس کے لیے ایک تو ایمان کی شرط اللہ پاک نے رکھی ہے اور دوسری تقوی کی شرط رکھی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک بندہ مومن، اس کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملتا ہے اور وہ صحیح رزق حلال کو اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمت سمجھ کر استعمال کرتا ہے، نہ وہ فضول خرچی سے کام لیتا ہے اور نہ ہی کنجوسی سے کام لیتا ہے، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق وہ اپنے اخراجات کو، اپنے مال کو اور اپنے ذرائع اور اسباب کو استعمال میں لاتا ہے، تو پھر وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور اسی اصول کو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ ما آلا من اقتصد، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی بھی محتاج نہیں ہوگا، اسے محتاجی اور تنگی نہیں ہوگی۔ اور دوسری اس میں اہم بات یہ کہ اللہ رب العزت نے جو اصول، جو ضوابط، جو قواعد اپنے پاک کلام میں فرما دیے ہیں، وہ اگر آدمی کرتا رہے تو پھر برکت کے دروازے بند نہیں ہوتے بلکہ کھلے رہتے ہیں۔ سورہ نوح کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، تو میں نے کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، انہو کان غفارا، بے شک وہ معاف فرمانے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا آسمانوں سے، یعنی آسمانوں سے جو برکتوں کا نزول ہے، وہ جہاں اور کئی مخفی ذرائع ہیں وہاں مفسرین نے فرمایا آسمانوں سے بارش کی صورت کے اندر نازل ہونے والا وہ پانی ہے کہ جو زمین پر پڑتا ہے تو زمین سے مختلف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اناج اور پھل نکلتے ہیں، سبزیاں نکلتی ہیں اور خزانے نکلتے ہیں کہ جن سے انسان مستفید ہوتا ہے، تو ان کے اندر بھی برکات آسمان سے نازل ہونے والے پانی کی برکت کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، تم اللہ سے، اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرتے رہو، یعنی برکت کے حصول کا ایک ذریعہ اور ایک سبب اللہ سے استغفار کرتے رہنا ہے، اللہ سے
معافی طلب کرتے رہیں گے تو فرمایا کہ ایک تو اللہ پاک بخشنے والا ہے، دوسرا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العزت موسلا دھار بارش کی صورت کے اندر تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ، اور پھر کیا فرمائے گا؟ تمہاری مدد فرمائے گا، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اموال کے ساتھ، مال کے ساتھ، مختلف مالوں کے ساتھ، وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ساتھ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا۔ جنات، یہ جنتن کی جمع ہے، یعنی باغات، ایک باغ نہیں، مالا مال فرما دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے بہتی ہوئی نہریں بھی رواں دواں جو ہیں وہ پیدا فرما دے گا۔ لیکن استغفروا ربکم، اپنے اس رب کے سامنے استغفار اور توبہ کرتے رہو۔ یعنی انسان بینگ، ہیومن بینگ، انسان ہوتے ہوئے انسان کے ناطے سے ہم سے غلطی ہو جاتی ہے۔ غلطی سر زد ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اس غلطی کے اوپر اکڑ جانا اور اس کے اوپر ڈٹے رہنا، اس پر استمرار اختیار کرنا، بار بار اس کو کرتے رہنا، یہ بلنڈر ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص اپنی غلطی کے اوپر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر آئندہ اس کو دہرانے سے تائب ہو جاتا ہے، تو اس چیز کا نام توبہ اور استغفار ہے، کہ بندہ ہر وقت اللہ رب العزت سے معافی طلب کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، اور یہ صرف زبان سے ہی نہیں، اپنے عمل کے ساتھ بھی، کہ جو کوئی غلطی پہلے ہو گئی اس سے اس طرح سے توبہ کرے کہ آئندہ اس کو دہرانے سے باز آ جائے، اور اس عمل کے اندر اپنی اصلاح کرے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آسمانوں سے اللہ رب العزت موسلا دھار بارش کی صورت کے اندر رحمتوں کا نزول فرمائے گا، اور تمہاری مدد فرمائے گا، مال کے ساتھ بھی، بیٹوں کے ساتھ بھی، اور تمہارے لیے باغات بھی ہوں گے، اور بہتی ہوئی نہریں بھی ہوں گی۔ یعنی وافر وسائل موجود ہیں، لیکن اگر ان کے اندر برکت نہیں ہے تو پھر وہ وسائل بھی ناکافی ہو جاتے ہیں، کہ جب ہم انہیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ نہیں کرتے تو تب بھی قلت آ جاتی ہے۔ اب ہمارے وطن عزیز میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر چیز اللہ رب العزت نے وافر مقدار کے اندر بنائی ہوئی ہے، معدنی ذخائر ہوں یا مختلف اناج کی صورت میں فصلیں ہوں، اللہ رب العزت نے وطن عزیز پاکستان کو ہر قسم کی نعمت سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ کبھی ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے، کبھی کسی چیز کا بحران آ جاتا ہے، کبھی آٹے کی قلت ہو جاتی ہے، اور کبھی چینی کم پڑ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم ایک تو تقوی اختیار نہیں کرتے، یعنی اللہ سے نہیں ڈرتے، اور اپنی تجھوریاں بھرنے کے لیے مصنوعی ذرائع اختیار کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باوجود کثرت کے ہمارے جو یہ کثیر وسائل ہیں وہ ہمارے ضروریات کو پورا نہیں کر پاتے، ہمیں زرعی ملک ہونے کے باوجود باہر سے چیزیں منگوانی پڑتی ہیں۔ اسی طرح صلاحیتوں کی بھی کمی نہیں ہے، ہمارے افراد پاکستانی کوئی کم محنتی نہیں ہیں یا کم ٹیلنٹڈ نہیں ہیں، ٹیلنٹ بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن جب اس کی قدر نہیں ہوتی یا اس کو وہ ویٹیج یا عزت اور مقام اور درجہ نہیں ملتا جس کا وہ مستحق ہوتا ہے، تو پھر یہ بھی چونکہ ایک طرح سے ناشکری ہوتی ہے، پھر ہمیں افرادی قوت کی بھی کمی محسوس ہوتی ہے کہ جتنے بھی اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ باہر کا رخ کرتے ہیں،
اور وہ اپنی سروسز، اپنی ایکسپرٹیز وہ باہر کی دنیا کے لیے اویل کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پھر اپنے انہی افراد کے ساتھ گزارا کرنا پڑتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ ہم جب اللہ کے بتائے ہوئے احکامات اور طریقے کے مطابق نہیں چلیں گے تو پھر یہ کثرت بھی قلت کی صورت اختیار کر جائے گی اور ہمیں برکت سے محروم کر دے گی۔ برکت کے حصول کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم جہاں تقوی اختیار کرتے ہیں وہاں اپنے آپ کو اللہ کی بندگی اور عبادت کے اندر منہمک کریں، کہ اپنا اس دنیا کے اندر آنے کا جو پرپز اور مقصد تھا اس کو فراموش نہ کریں، کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ عبادت کے اندر انہماک، ہماری نمازیں، ہمارے فرائض، اس کے اندر کوتاہی، اس سے بھی بے برکتی آتی ہے۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر صحیح معنوں میں مصروف ہوں گے، اللہ کو یاد کریں گے، تو اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جب ہم بھول جائیں گے تو پھر ہمیں مختلف پریشانیوں کا سامنا یقینی طور پر آئے گا۔ اس لیے اللہ کی بندگی کے اندر انہماک، اللہ کی بندگی کے اندر مصروف، اللہ سے توبہ اور استغفار کریں گے، اللہ رب العزت ہماری ضروریات کو از خود اپنی رحمت خاص کے ساتھ پورا کرتا چلا جائے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر بارش کی قلت آئی، لوگوں نے درخواست کی کہ حضور آئیں نماز استسقاء ادا کریں تاکہ اللہ رب العزت کی طرف سے بارش کا نزول ہو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نکلے اور استغفار کرتے ہوئے نکلے، استغفار ہی کرتے کرتے باہر آئے، پھر استغفار کرتے کرتے ہی واپس تشریف لے آئے۔ لوگوں نے کہا کہ حضور ہم نے تو آپ کو نماز استسقاء کے لیے درخواست پیش کی تھی کہ آپ آئیں اور نماز استسقاء ادا کریں تاکہ ہمارے لیے اللہ رب العزت بارش نازل فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ جو عمل کیا ہے یہ اللہ کی بارش اور اللہ کی مغفرت کی ہے، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے، اور نتیجہ کیا ہوا کہ فوراً بارش نازل ہونا شروع ہو گئی۔ یعنی استغفار، اللہ کی یاد، اپنے گناہوں کی ندامت، شرمندگی، اور اللہ رب العزت سے توبہ کرنا، اللہ کی بندگی کے اندر مصروف ہونا ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک طریقہ اور ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کے اندر لگ جائیں اور اس کو اس انداز کے ساتھ ادا کریں کہ جیسے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز اس طرح سے ادا کرو جیسے وہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، کہ کیا معلوم اس کے بعد موقع ملے یا نہ ملے۔ یعنی پورے انہماک سے، پوری توجہ کے ساتھ، توجہ اللہ ہو، اور نماز کے ایک ایک لفظ کے اوپر غور ہو کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں، میری زبان سے جو ادا ہو رہا ہے یہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، عرض گزار کیا ہو رہا ہوں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جب ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے معنی اور مفاہیم سے ہی ہم جب ناآشنا ہوتے ہیں تو ہماری توجہات ہماری دنیا کے ہی معاملات کے اوپر لگی رہتی ہے۔ اور بے شمار لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ نماز میں ہوتے ہیں اور ذہنی طور پر کہیں اور پہنچے ہوتے ہیں۔ یہ انہماک کی کمی ہے، توجہ کی کمی ہو کہ ہم بارگاہ الہی کے اندر کھڑے ہو کر بھی اپنے معاملات کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو یہ نماز کیسی نماز ہے۔ اور اسی نماز کے بارے میں کہا کہ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ وہ نمازوں سے غافل ہیں۔ ایک تو نماز بڑے جلدی جلدی ادا کر کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر دل بھی نہیں لگاتے، تو یہ بھی طریقہ ہے۔ پھر ایک اہم طریقہ یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے
کہ اس کے رزق کے اندر برکت ہو اور اس کی زندگی لمبی ہو، عمر لمبی ہو، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ بری موت سے بچنا چاہتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، ایک رزق کے اندر برکت چاہتا ہے، اپنی عمر لمبی کرنا چاہتا ہے، اور بری موت سے بچنا چاہتا ہے، تو فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کے ساتھ بھی رزق کے اندر برکت حاصل ہوگی۔ اسی طرح بڑی اہم چیز ہے کہ رزق حلال کمانے کی کوشش کرنا، اس کے اندر بھی برکت ہوگی اور نتیجتاً آخرت بھی سنور جائے گی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ التاجر الصدوق الامین، کہ جو ایسا تاجر ہے جو کاروبار کرنے والا ہے دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، سچ بول کر رزق کمانے والا ہے، وہ قیامت کے روز مع النبیین والصدیقین والشہداء، اس کا جو انجام ہے آخرت میں نبیوں کے ساتھ، شہداء اور صدیقین کے ساتھ اس کا انجام ہوگا۔ تو یقینی طور پر برکت بھی حاصل ہوگی دنیا کے اندر، اور آخرت بھی سنور جائے گی اگر بندہ نیک نیتی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ کام کرتا ہے، چاہے وہ تاجر ہے، چاہے وہ ملازم ہے، چاہے وہ کچھ بھی کام کرتا ہے، اپنا کام کرتا ہے یا کسی کے لیے اپنی سروسز کرتا ہے، اگر وہ دیانتداری کے ساتھ کام کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک اور حدیث پاک میں بشارت فرمائی ہے کہ جنت کے اندر جانے سے کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی، جو دیانتداری کے ساتھ کام کرتا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے۔ لہذا اس اعتبار سے رزق حلال کمانے کی کوشش کی جائے، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی کوشش کی جائے، توبہ اور استغفار اختیار کیا جائے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی جائے، ان سب چیزوں کے اوپر عمل کرنے کے ساتھ اللہ رب العزت ہمارے رزق کے اندر بھی برکتیں عطا فرمائے گا، عمر کے اندر بھی برکتیں عطا فرمائے گا، اور آخرت بھی اللہ رب العزت ہماری بہتر فرما دے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔